چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی اور پنجاب کے کانگریس لیڈروں نے مبینہ طور پر اپنی پارٹی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ لڑائی میں عام آدمی پارٹی کی حمایت کرنے کے خلاف انتباہ دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس تعلق سے ریویو پٹیشن کا جو بھی فیصلہ آئے، کانگریس کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ۔ ذرائع نے خبر رساں ایجنسی ANI کو بتایا کہ کانگریس قائدین نے پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کر کے اپنی تشویش سے آگاہ کیا، لیکن حتمی فیصلہ لینے کے لیے اسے ہائی کمان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے آج سسر کے ذریعے داخل اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ بہو کو سسرال میں رہنے کی ہدایت دی جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ساس سسر اپنی بہو کو سسرال آ کر رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں ضروری نہیں کہ بیوی سسرال ہی میں رہے۔ دراصل محمد ہاشم کی طرف سے بہو کو سسرال میں آ کر رہنے کا حکم دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے عرضی عدالت میں داخل کی گئی تھی۔ اس پر الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے فیصلہ بہو کے حق میں سنایا تھا۔ ادھر مڈ ڈے میل کھا کر بچوں کی بیمار پڑنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ بہار کی ضلع سپول کا ہے، جہاں مڈ ڈے میل کھا کر تقریباً 4 درجن بچے بیمار ہو گئے۔ سبھی بچوں کو فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں 5 بچوں کی حالت انتہائی سنگین بتائی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ساحل نامی نوجوان نے ایک جھگڑے کے بعد اپنی نابالغ دوست ساکشی کو چاقو سے حملہ کر اس طرح لہولہان کر دیا کہ وہ موت کی نیند سو گئی۔ جرم کا ایک خوفناک واقعہ راجدھانی نئی دہلی کے شاہ آباد ڈیری علاقے میں پیش آیا۔ الزام ہے کہ ساحل سے لڑکی کی کسی بات پر کہاں سنی ہو گئی تھی۔ اس سے ساحل اس قدر ناراض ہوا کہ ساکشی پر چاقو اور پتھر سے حملہ کر اس کا قتل کیا۔ لڑکی پر تقریباً 45 حملے کیے گئے۔ حیرانی کی بات ہے کہ ساحل جب گلی میں نابالغ لڑکی پر چاقو سے حملہ کر رہا تھا تو وہاں کھڑے لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ مدھیہ پردیش کے بھنڈ ضلع کے ناہموار پٹی پر پیر کے روز فضائیہ کے اپاچی ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ اس کی وجہ ٹیکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار پائلٹ فوجی محفوظ ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پیر کی صوبے فضائیہ کا اپاچی ہیلی کاپٹر نیا گاؤں تھانہ علاقے کے جکمولی میں دریائے سندھ کے کنارے پر واقع کھیت میں اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر نے مکمل طور پر محفوظ لینڈنگ کی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ساتھ ہی ہیلی کاپٹر میں سوار پائلٹ اور فوجی بھی محفوظ ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی کے ایکسائز پالیسی گھوٹالے کی تحقیقات کرنے والی ED نے انکشاف کیا ہے کہ سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے مبینہ طور پر مختلف طریقوں سے 622.67 کروڑ روپے حاصل کیے۔ ED ذرائع نے بتایا کہ POC کریڈٹ نوٹ حوالہ کے ذریعے اور براہ راست مختلف ذرائع سے لیا گیا تھا۔ چارج شیٹ میں اس الزام کا ذکر کیا گیا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ پنجاب کے امرتسر سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر تعینات بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے اتوار کی رات تقریباً 8:50 پر منشیات کی کھیپ لے جانے والے پڑوسی ملک کے ڈرون کو مار گرانے کی پاکستان کی ایک اور مذموم کوشش کو ناکام بنا دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP حکومت نے عوام کی پریشانیوں اور دقتوں کو بڑھایا ہے، اس کو عوام کی تکالیف کی ذرہ بھی پرواہ نہیں۔ اکھلیش آج یہاں سماجوادی پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں اضلاع سے آئے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کی پالیسیاں ہی سارے مسائل کی جڑ ہیں۔ BJP چکا چوند کی سیاست سے عوام کو دھوکہ دے رہے۔ BJP آئین اور جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی متحد ہو کر پوری طاقت سے آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے جدوجہد کرے گی اور کر رہی ہے۔
ادھر کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اتوار صدر جمہوریہ دروپدی مورمو کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاح سے دور رکھنے اور دہلی پولیس کے ذریعے احتجاج کرنے والے پہلوانوں سے مار پیٹ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تنقید کی ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ جمہوریت عمارتوں سے نہیں بلکہ لوگوں سے چلتی ہے۔ ناظرین، دہلی کے ہائی پروفائل اور محفوظ مانی جانے والی تہاڑ جیل کے اندر ایک مرتبہ پھر قیدیوں کے درمیان جھڑپ کی خبریں آ رہی ہیں۔ ذرائع کی مانی تو یہاں قیدیوں کے 2 گروپ میں گینگ وار ہوا ہے۔ اس حملے میں 2 قیدی سنگین طور پر زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد جیل کے احاطے میں کثیر تعداد میں پولیس اہلکار پہنچ گئے ہیں۔ اعلیٰ افسران نے پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا اور زخمیوں کو فوری طور پر DDU اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ ناظرین، منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے اتوار کو ریاست میں حالیہ نسلی فسادات کا ذمہ دار کوکی قبیلے کے عسکریت پسندوں کو قرار دیا، انہیں دہشت گرد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کم از کم 40 مسلح عسکریت پسند جو گھروں کی نظر آتش کرنے اور شہروں پر فائرنگ کرنے میں ملوث تھے وہ انسداد بغاوت میں مارے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ تشدد سے متاثرہ علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے فوج کی جانب سے کامبنگ آپریشن شروع کرنے کے بعد تازہ جھڑپیں شروع ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ شہروں پر فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 افراد ہلاک اور 12 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں تازہ آ رہی ہیں۔ یوکرین کے کیف، پولٹاوا، خمیلنتسکی اور لیوف علاقوں میں رات بھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یوکرینی میڈیا نے اطلاع دی ہے۔ ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی کی وزارت نے کہا کہ پیر کی صبح یوکرین کے بیشتر حصوں میں فضائی حملے کی سائرن بجی۔ دھماکوں کی آوازیں کیف، پولٹاوا، لیولیف، اوڈیسا، ونتیسا، چرکاسی کے علاقوں میں سنی گئی ہے اور لگاتار روس کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، اسلام آباد پاکستان کے سابق وزیر اعظم تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ عدالت کی جانب سے نااہل ہونے کی صورت میں پارٹی کی قیادت وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کریں گے۔ عمران خان نے بات ہفتے کو لاہور کے زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں وکلاء سے ملاقات میں کہی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب PTI چیئرمین کو گزشتہ سال اپریل میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے کرپشن سے لے کر دہشت گردی تک کے کئی مقدمات کا سامنا ہے اور زبردستی ان پر مختلف مقدمات درج کر کے ان پر الزامات عائد کیے جانے کے الزامات لگتے رہے ہیں حالیہ زیر اقتدار حکومت پر۔ نائجیریا میں اس سال فروری میں ہوئے صدارتی انتخابات کے بعد بولو احمد تینوبو نے حلف اٹھاتے ہوئے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور ابوجا کے ایگل اسکوائری میدان میں ایک تقریب حلف برداری کے دوران متعدد افریقی سربراہان، حکام اور غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، واشنگٹن میں ترکی کے سفیر حسن مراد مرجان کو صدر رجب طیب اردوغان کی انتخابی کامیابی کی وجہ سے بالٹیمور ریاست متحدہ امریکہ میں منعقدہ 48ویں نارتھ امریکن اسلامک کمیونٹی کانفرنس میں اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ اس حوالے سے ترک سفیر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ICNA کے سالانہ اجلاس میں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، اس کے دوران ہمارے صدر کی دوبارہ انتخاب کی وجہ سے اسٹیج پر بلائے جانے پر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ میں اپنے صدر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ ناظرین، جاپان کی حکومت نے کہا کہ شمالی کوریا آنے والے کچھ ہفتوں میں سیارہ روانہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جاپانی کیوڈو ایجنسی کے مطابق جاپانی کوسٹ گارڈ کے اہلکار نے بتایا کہ شمالی کوریا نے جاپان کو 31 مئی سے 11 جون کے درمیان ایک سیارہ بھیجنے کے بارے میں آگاہ کیا ہے جو کہ ایک بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، فلپائن کی طرف بڑھتے ماوار سمندری طوفان کی آمد سے قبل ملک کے شمالی دیہاتوں کے ہزاروں مکینوں کو علاقے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اداروں اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بتایا جائے 4800 افراد کو دیہاتوں سے نکال لیا گیا۔ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بطور حفظ ما تقدم سرکاری ادارے اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ ویلا نے کھلے سمندر میں سفر سے پرہیز کی بھی تنبیہ کی ہے۔ ادھر ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی نے کہا ہے کہ سرحد پر ہوئی جھڑپوں کے بعد طالبان حکام سے مذاکرات کرتے ہوئے تنازع حل اور سرحدی تحفظ بحال کر لیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے وزیر داخلہ نے ایران کے سرحدی محافظوں اور طالبان قوتوں کے درمیان گزشتہ روز سیستان بلوچستان کے قصبے ہرمند کی سرحد پر ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔